اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے ایم ٹی اے پر پروگراموں کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ان آیات کریمہ کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز منگل کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی آیات 255 تا 258 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور مختصر تشریح۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ أكبر۔ سورۃ البقرہ کی آیات 255 تا 258 جن کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت، نہ دوستی اور نہ شفاعت کارگر ہوگی، خدا کی راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کر لو، اور اس حکم کا انکار کرنے والے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا پرستش کا اور کوئی مستحق نہیں، کامل حیات والا، اپنی ذات میں قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند کا وہ محتاج ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب ہی کچھ جانتا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے سوا
اس کے علم کے کسی حصے کو بھی پا نہیں سکتے۔ اس کا علم آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند شان رکھنے والا اور عظمت والا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا باہمی فرق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ پس سمجھ لو کہ جو شخص اپنی مرضی سے نیکی سے روکنے والے کی بات ماننے سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، تو اس نے ایک نہایت مضبوط قابل اعتماد چیز کو جو کبھی ٹوٹنے کی نہیں مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست نیکی سے روکنے والے لوگ ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں رہیں گے۔ اب مختصراً ان آیات کی تشریح اور تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان کردہ تفسیر کے روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ ان آیات میں ایک مرکزی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر اپنے خطبہ جمعہ میں اس آیت کی نہایت ہی لطیف تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور احادیث نبویہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھ کر سوئے، صبح تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ ان آیات میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ پڑھ لی اور سو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو اور ان آیات کو غور سے پڑھا جائے، ان پر غور کیا جائے، ان کے معنی پر غور کیا جائے، پھر انسان اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ کس حد تک ان پر عمل کرتا ہے، کس حد تک اس میں پاک تبدیلیاں ہیں، اور جائزہ لینے کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئے یہ عہد کرے کہ آئندہ سے یہ پاک تبدیلیاں میں اپنے اندر پیدا کروں گا۔ پھر یہ چیز ہے جو شیطان سے دور کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جن 10 آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے 4 آیات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات ہیں، جن میں ایک مومن کی پاکیزہ عملی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ایک آیت آیت الکرسی ہے، اور اس کے ساتھ کی 2 آیات ہیں جن میں صفات باری کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، جن میں سے آخری آیت کی وضاحت میں نے گزشتہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں کی تھی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز آیت الکرسی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کے جامع الصفات اور وسیع تر ہونے کا مضمون ہے۔ اس آیت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جو خدائے تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا مستجمع ہے۔ فرمایا کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے، اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں، لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ حضور ایدہ اللہ نے فرمایا بس جب ایک انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا سرچشمہ یقین کرنا چاہیے، اور اسے تمام صفات کا اس حد تک احاطہ کیے ہوئے سمجھنے پر ایمان ہونا چاہیے جہاں تک انسان کے فہم و ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی، جو بے کنار ہے۔ اور جب یہ ایمان ہوگا تو تبھی ہر موقع پر خدا تعالیٰ یاد رہے گا۔
حضور فرماتے ہیں کہ بہت سی برائیوں میں انسان اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا لانے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو یاد نہیں رہتا۔ انسان بھول جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہر لمحے اور ہر آن مجھ پر نظر ہے۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں تو یہ کم از کم کوشش ہے جو ہمیں اپنے اللہ پر ایمان لانے اور پھر ترقی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح شروع کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی صرف اللہ کو دیکھو کہ وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ واضح فرما دیا کہ اللہ ہی تمام صفات کا جامع اور تمام قدرتوں کا مالک ہے، اور اس ناطے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور تمام جھوٹے خداؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بچتے ہوئے صرف اسی واحد خدا کے سامنے جھکا جائے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے، اس صورت میں خدائی معرض خطر میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ، جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، وہ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے۔ حضور اید اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے، فرمایا الحی القیوم، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اپنی ذات میں قائم ہے، اور الحی ہونے کی وجہ سے صرف خود ہی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا بلکہ تمام جانداروں کو زندگی بخشنے والا ہے، اور القیوم ہے، صرف خود ہی قائم نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ خدا وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے، بس جب کہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے، اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ حضور عید اللہ فرماتے ہیں بس اپنے زندہ اور قائم ہونے اور زندہ اور قائم رکھنے کا حوالہ دے کر مومنوں کو یہ تسلی دلا دی کہ تم دنیاوی دباؤ اور دنیاوی لالچوں کے زیر اثر کبھی نہ آنا، اور جو وعدے میں نے مومنوں سے کیے ہیں ان پر پوری طرح یقین رکھنا۔ تمہاری نسلوں کی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور جماعتی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے۔ حالات کی وجہ سے دنیاوی ذرائع پر انحصار کرنے کا نہ سوچنے لگ جانا، میری عبادت کرتے رہو، میری طرف جھکے رہو، تو اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری بقا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر خدا تعالیٰ نے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کہہ کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ کبھی کسی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیند یا اونگ کی حالت میں زندہ رکھنے اور قائم رکھنے سے غافل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نامحدود ہیں، نہ ہی اسے کسی قسم کی کمزوری ان صفات سے عدم توجہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو کسی آرام کی ضرورت نہیں، اس کی استعدادیں انسانی استعدادوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں ایک وقت میں آرام اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو تمام قدرتوں کا مالک خدا ہے، اس لیے نہ ہی اسے نیند کی ضرورت ہے، نہ ہی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اونگ آتی ہے، اس لیے سوال ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی زندگی اور بقا سے کبھی غافل ہو۔ ہاں، قانون قدرت کے تحت اور اس کی دوسری صفات کے تحت وہ اپنے بندوں کو امتحانوں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن یہ بھی اس کا اعلان ہے کہ حقیقی زندگی اس کے بندوں کی ہی ہے، اس کے راستے میں مرنے والے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور جب اس نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے نبی کی جماعت ہی زندہ اور غالب رہنے والی ہے، تو اس بات کو بھی پورا کر کے دکھایا کہ وہ زندہ رہتی ہے اور غالب رہتی ہے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس بات پر بھی کبھی کسی کو شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے
کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے اور وسائل کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ غلبہ مشکل نظر آتا ہے یا بڑی دور کی بات نظر آتی ہے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، تو باوجود نامساعد حالات کے اسے سچ کر دکھایا۔ حضور فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ بس اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر صرف اسے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یا اذن دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو آپ سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیع ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مختلف حوالوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، سچا شفیع اور کامل شفیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی قوم بنا دیا۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں بس جب حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اس وقت ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو شرک سے پاک ہوں گے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے، فسق و فجور سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اور اگر چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے جو سرزد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی شفاعت سے صرف نظر فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس بات کو مزید کھول کر ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یہ نص صریح ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَسَكَنٌ لَهُمْ۔ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے، یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے مقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جو مرضی ہے بدیاں کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، اعمال نیک نہ بجا لائیں، یہ درست نہیں ہے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دنیا میں ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے، نہ کہ کسی کفارے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کفارہ کے فلسفے سے گناہوں میں دلیری پیدا ہوتی ہے اور شفاعت کے فلسفے میں نیک اعمال کی طرف اور خدا کو ماننے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس زمانے میں دعا کے ذریعے سے شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو عطا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض میں مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے ہیں۔ پھر آگے جا کے حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خدا تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں، اور آپ کے بارے میں مومنوں کو حکم ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جن کو تمام علموں سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا تھا۔ آئندہ زمانوں کی جو بھی خبریں قرآن کریم نے دیں وہ آپ کے ذریعے سے آئیں اور ان کا ادراک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا فرمایا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں صحابہ سمجھ نہیں سکتے تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ادراک رکھتے تھے، لیکن فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مکمل علم نہیں ہے بلکہ میرے علم کی وسعتوں کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والوں کو چاہے روحانی مدارج اور علوم کی تلاش میں کوئی ہو یا دنیاوی علوم کی تلاش میں کوئی ہو، نئے راستے دکھاتا ہے، نئی منزلیں دکھاتا ہے، اور جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پھر مزید راستے نظر آتے ہیں۔ سائنس کی ترقی بھی اس بات کی دلیل ہے
کہ خدا تعالیٰ نئے سے نئے راستے ان جستجو کرنے والوں کو دکھاتا ہے، اور کائنات کی وسعتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی مدارج ہیں۔ حضور اید اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، کیونکہ اس کی بادشاہت زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تمام کائنات کی اور جتنی بھی کائناتیں ہیں ان میں موجود ہر چیز کو زندگی دینے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ تمہارا علم محدود ہے، وہ تمہیں علم دیتا ہے۔ حضور اید اللہ فرماتے ہیں اور آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ بلند شان والا اور عظمت والا ہے۔ اس سارے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ خدا ہے جو اسلام کا خدا ہے، تمام صفات کا مالک اور جامع ہے، اور یقیناً وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ فہم و ادراک عطا فرمائے جس سے ہم اپنے اللہ کی پہچان کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے سامنے جھکے رہنے والے، اس کی عبادت کرنے والے بنے رہیں، اور اسے تمام صفات کا جامع سمجھتے ہوئے اس کی صفات کے کمال سے فیض اٹھانے والے بنے رہیں۔ یہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات کا حضور کے خطبے میں ذکر آیا، جن میں سے بعض خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور خلفائے کرام نے مختلف مواقع پر ان آیات کی جو تشریح اور تفسیر فرمائی ہے، وہ ساری کی ساری اس لائق ہے کہ انہیں بڑے غور اور توجہ سے پڑھا جائے۔ علم اور معرفت کا ایک بحر بے کنار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے والا اور اس کی صفات عالیہ پر نہایت اعلیٰ درجے میں روشنی ڈالنے والا ہے، جس سے ہم اپنی عملی زندگیوں میں بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضور نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک لطیف نکتہ ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی 2 صفات کے طفیل سے ہے۔ بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ تو حضور نے ایک نہایت ہی جو لطیف ربط ہے سورۃ فاتحہ کا اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس پر غور کرنے سے مضمون جو ہے وہ اور بھی روشن ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ جیسے مثلاً معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے، یعنی خدا سے طاقت طلب کرنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ تو استغفار کے مضمون کا بھی اس سے حضور نے ربط بیان فرما دیا، اور شفاعت کے مضمون پر بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے مختلف جگہوں پہ اپنی کتب میں اپنے ملفوظات میں روشنی ڈالی ہے۔ اور حضور نے اس سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ بس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے، وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو۔ یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا دور کرے، اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے، مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو، اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ بس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جب کہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو۔ تو اس میں ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے، اپنے
اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بن سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے کے مقام پر روشنی ڈالی ہے، کیونکہ آپ وہ وجود تھے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق تھا، اور پھر خدا تعالیٰ کے ساتھ اتنا قرب حاصل کر کے آپ واپس مخلوق کی طرف پہنچے تاکہ ان فیوز کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں بنی نوع انسان تک پہنچائیں۔ حضور ایدہ اللہ نے یہ بھی نقطہ بیان فرمایا کہ معمور من اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا، یہ سب شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے، خواہ معمور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام اور پتہ بھی یاد ہو نہ ہو۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی آیت میں اسی ضمن میں حضور نے یہ بھی مضمون اٹھایا کہ انسان کو شفاعت کی کیوں ضرورت ہے اور کیوں جائز نہیں کہ ایک شخص براہ راست توبہ اور استغفار کر کے خدا سے معافی حاصل کر لے۔ اس کا بھی حضور نے تفصیل سے جواب دیا اور اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ پھر وسع کرسیہ السماوات والارض کا جو مضمون ہے اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ نہیں کہ زمین و آسمان کے اوپر کوئی کرسی ہے جس کے اوپر خدا متمکن ہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ نہایت بلند ہے، کوئی عقل اس کی کنوں تک پہنچ نہیں سکتی اور نہایت بڑا ہے، اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں ہیچ ہیں۔ یہ ہے ذکر کرسی کا، اور یہ محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت ناپیدا گنار ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زمین اور آسمان کے اوپر کہیں ایک کرسی پڑی ہوئی ہے اور اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ متمکن ہے، یہ درست نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایک استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت ناپیدا کنار ہے۔ جو آیات حضور ایدہ اللہ اس میں پہلی رکعت میں حضور نے تلاوت فرماتے ہیں ان سب کی تو تشریح اس وقت میں ممکن نہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کا مطالعہ کریں اور اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، حضور ایدہ اللہ جن آیات کریمہ کی تلاوت جہری نمازوں میں فرماتے ہیں ان سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے کچھ انتخاب ایک کتاب نور ہدایت کے عنوان سے میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں دکھا رہا ہوں، یہ جماعت کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، شائع شدہ ہے، جماعت کے بک سٹال سے بھی یہ کتاب مل سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے قرآن کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہم ان حقائق اور معارف سے آگاہی حاصل کریں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کے ذریعے اس زمانے میں ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔